جن گھروں کی لڑکیاں آج بھاگی ہیں ان کے ماں باپ نے بھی بھروسہ کیا تھا. کسی پر آنکھ موند کے بھروسہ مت کیجیے میرے بھائی. حاجی صاحب نے بھروسہ کر لیا نوجوان کے اوپر، لاکھوں کا مال لے کے گئے تھے، ہوٹل کی چابی اس کو دے دی. حاجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، نوجوان بھی غائب، لاکھوں کا مال بھی غائب. حاجی صاحب کشمیر کے پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں، تھانے پر پہنچتے ہیں. تھانے پر داروغہ سے کہتے ہیں FIR لکھیے، میرا اتنے لاکھ کا مال غائب ہے، ایک نوجوان تھا، اس کا یہ حلیہ ہے، اس نے میرا مال چرایا ہے. تھانے دار نے پولیس اسٹیشن پر جو آفیسر تھا اس نے FIR درج کر لی، لیکن بڑی مایوسی کے لہجے میں کہا حاجی صاحب اتنا بڑا کشمیر ہے، وہ پتہ نہیں مال لے کر اب تک کہاں چلا گیا ہوگا، مشکل ہے آپ کے مال کا ملنا. حاجی صاحب نے ایک ہی جملہ کہا تھا انسپکٹر صاحب اس مال کی زکات میں نکال کے آیا، اس مال کی زکات میں نکال کے آیا ہوں، مجھے اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، میرا مال برباد نہیں ہو سکتا، میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا. بہرحال پولیس نے اپنی کارروائی کی، 24 گھنٹے کے اندر چور بھی پکڑا گیا، سارا مال بھی برآمد ہوا. یہ بھروسہ ہوتا ہے میرے بھائی. رب العالمین اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. آپ کے مال کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کی زمین و جائیداد کی اللہ حفاظت کرے گا جب آپ خود دیندار ہوں گے. ارتداد کا فتنہ جو اس وقت پوری امت کو اور خاص طور سے اس وقت ہمارے ملک میں جو یہ فتنہ درپیش ہے، اس فتنے کی گہرائی میں بھی اگر ہم جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی کمیاں اور کوتاہیاں نظر آئیں گی. آج آپ غور کریں، گھروں میں آج جن گھروں میں ارتداد کا مسئلہ پیش آیا اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ کی لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، آپ کی لڑکی واٹس ایپ چلا رہی ہے، آپ کی لڑکی انسٹاگرام چلا رہی ہے، کسی سے عشق کر رہی ہے، کسی سے محبت کر رہی ہے. گھر میں ماں کبھی پیار سے بات نہیں کرتی، باپ نے کبھی محبت سے دیکھا نہیں ہے، اور وہ کوئی پرایا لڑکا ہے، کوئی نوجوان ہے، وہ موبائل پر اس کو آئی لو یو بول رہا ہے، محبت سے باتیں کر رہا ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے، وہ اس کے چند الفاظ پہ لٹو ہو جاتی ہے. اور یہ عشق و محبت کا خمار ایسا چڑھتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو ہی نہیں، اپنے مذہب اور اپنے اسلام کو بھی بھول جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ کسی بھی غیر محرم لڑکے کے ساتھ لڑکیوں کو تنہائی نہ دی جائے. ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں نہ ملے. اگر تنہائی میں غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم لڑکی ملیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا شیطان ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، آج سوشل میڈیا کے دور میں آج پرائیویسی سب کے پاس ہو گئی. لڑکی کس سے باتیں کر رہی ہے کسی کو نہیں معلوم، انسٹاگرام پر کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے نہیں معلوم، واٹس ایپ پر کس سے باتیں ہو رہی ہیں نہیں معلوم. آج غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا بالکل آسان ہو گیا، اور اسی لیے آج یہ زناکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، بدکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں. سب سے پہلے اس کے اوپر روک لگاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، عشق و محبت کے یہ معاملات اس لیے بھی پیش آ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. دن بھر لوگ تھکے آ رہے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، شام کو جب گھر پر پہنچتے ہیں بچے الگ موبائل کی دنیا میں مگن ہیں، بیوی الگ موبائل کی دنیا میں مگن ہے، اور باپ الگ موبائل کی دنیا میں مگن ہے. میرے بھائی، اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے نہ کرو، اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے نہ کرو. بچوں کو باپ کا پیار دو، بچوں کو ماں کا پیار دو. بچوں کو آج باپ کا پیار نہیں مل رہا ہے، بچوں کو ماں کا پیار نہیں مل رہا ہے. بچہ رو رہا ہے، موبائل تھما دیا. بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، موبائل تھما دیا. موبائل کے ذریعے بچوں کی پرورش مت کرو، بچوں کو ماں کا پیار دو، بچوں کو باپ کا پیار دو. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں یتیم چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت وابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی، بچوں کو پیار دو، محبت دو. لڑکیوں کو خاص طور سے، بیٹیوں کو خاص طور سے انہیں محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں اگر جوان ہو جائیں، بڑی ہو جائیں تو باپ اپنی بیٹیوں کو محبت سے ان سے بات نہ کرے.
کیا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین باپ ہیں کیا؟ اللہ کے نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے، مگر بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب آپ کی بیٹی اما عائشہ فرماتی کہ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے استقبال میں، اپنے بیٹی کے سواگت میں اللہ کے پیارے حبیب کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے اور اپنے بازو میں، اپنے بغل میں جہاں آپ بیٹھتے تھے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ نبی نے بیٹیوں سے پیار کیا ہے میرے بھائی۔ گھر میں اگر پیار کی کمی ہوئی، گھر میں محبت کی کمی ہوئی، گھر میں توجہ کی کمی ہوئی تو لو ٹریپ کے جال میں پھنسنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میری اس بات کو تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے آپ۔ اگر عشق و محبت کے جال سے اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں پیار دیجیے آپ، بچپن سے اپنے اور بیٹی اور بیٹیوں میں فرق مت کیجیے۔ بیٹوں کا اپنا کام ہے، بیٹیوں کا اپنا کام۔ ہم نے تو سماج میں دیکھا بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی وفادار ہوتی۔ کتنے بیٹوں کو تو ہم نے دیکھا کہ بیٹا ہے، ماں باپ بیمار ہے، بیٹوں کو کوئی مطلب نہیں۔ بیٹی اپنے سسرال میں، ماں کا فون گیا، بیٹا تیرے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، بیٹی سارے کام دام چھوڑ کے چلی آتی ہے۔ بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے، باپ بیمار ہے، بیٹے کو اتنی توفیق نہیں کہ اپنے باپ کو جا کر کے حال چال لے سکے، اپنے باپ کا دوا علاج کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بیٹیوں کو آپ کم مت سمجھیے، بیٹے بیٹی دونوں سے پیار کیجیے۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ لڑکیوں کے ارتداد کی بہت بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، والدین کی لاپرواہی، والدین کی بے توجہی۔ آپ صرف پیار نہ کریں، جہاں سختی کرنے کا موقع ہے وہاں سختی بھی کیجیے۔ میں کہتا ہوں میرے نبی بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، میرے نبی نے کبھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے نبی کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیے، آپ نے کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ 10 سال تک حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن نبی نے کبھی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لیکن وہی اللہ کے نبی فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ کے نبی کس کلیجے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوں گے۔ جس نبی نے کبھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جس نبی نے کبھی بچوں کو نہیں مارا، وہ نبی کہہ رہے ہیں جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو، کیونکہ بچوں کا پیار اپنی جگہ ہے، بچوں کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو تم اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، جب تمہارے بچے بچیاں 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کے ہو گئے، اب فزیکل چینجز آنے لگے، اب ہارمونل چینجز آنے لگے، اب لڑکیاں جوان ہونے لگی، لڑکے جوان ہونے لگے، اب ایک بستر پہ ایک چادر میں ان کا سونا مناسب نہیں، ان کے بستر الگ کر دو، ان کی چادریں الگ کر دو۔ اللہ، بچے 10 سال کے بھائی ابھی ہماری نظر میں معصوم ہیں، لیکن شریعت کے احکام وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ شریعت 10 سال کے بچوں کا بستر الگ کرنے کی تعلیم ہے، یہ نبی اکرم کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ آپ نے پیار بھی کیا ہے، آپ نے لاڈ بھی کیا ہے، اور آپ نے سختی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے آپ، لیکن موقع پڑا تو آپ حضرت فاطمہ سے ناراض بھی ہوئے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے اور دروازے سے آپ واپس چلے آئے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان آئے تھے، آ کے واپس چلے گئے۔ فوراً حضرت علی کو بھیجا، جاؤ پتا کرو ابا جان آ کر کے واپس چلے گئے، کیا بات ہے؟ حضرت علی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ ہمارے دروازے پر آ کر کے واپس چلے گئے، ہم نے کیا غلطی کر دی؟ آپ نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا رأیت علی بابیا سترا موشیا، اے علی
جب میں فاطمہ سے ملنے کے لیے گیا میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار پردہ ہے، اس کے اوپر تصویریں بنی ہیں، اس کے اوپر ڈیزائن بنی ہوئی ہے۔ اے علی، فاطمہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فاطمہ کو کبھی دنیا داری نہ سکھائی، میں نے فاطمہ کو کبھی دنیا کی محبت نہ سکھائی۔ اے علی، میری بیٹی کے دروازے پر ایسا پردہ کہاں سے آ گیا؟ مالی ولی دنیا۔ اے علی، جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب میں نے دنیا سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، میری بیٹی کے دروازے پر دنیا داروں کا پردہ کیسے آ گیا؟ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ اس پردے کو ہٹا دو، اس کو مدینہ کے غریبوں میں جا کر کے تقسیم کر دو، آج کے بعد وہ پردہ تمہارے گھر کے دروازے پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم تھی اللہ کی، یہ تربیت تھی اللہ کی۔ ہمارے ہاں تربیت کے نام پر ہم زیرو ہیں میرے بھائی۔ بچوں کو اسکول پڑھ رہا ہے، بچوں کو ٹیوشن ماسٹر پڑھا رہا ہے، باپ کتنے ہمارے مدرسے میں بعض لوگ آتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ یہ کس حد تک غفلت ہے میرے بھائی۔ بیٹیاں اسکول کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر پہنچ رہی ہے 4 بجے، ماں نے بڑے ہلکے لہجے میں پوچھا بیٹی آج دیر ہوگی؟ ہاں ماں وہ سہیلی کے یہاں گئی تھی۔ 2 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے بیٹی، کوئی مطلب نہیں۔ بیٹی کو آپ نے 10,000 کا موبائل دلایا تو اس کے ہاتھ میں 50,000 کا آئی فون کہاں سے آیا؟ 500 روپے والا آپ نے پرس دلایا تھا، اس کے بعد 2,000 والا پرس کہاں سے آیا؟ کیا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میرے بھائی، اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے، اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور خاص طور سے بیٹیاں بہت بڑی آزمائش۔ یہ نبی کا جملہ ہے کہ بیٹی بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے امتحان لے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہو سترم من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ آپ کی بیٹی اگر آپ نے باپ ہونے کا حق نبھایا، اگر آپ نے ماں ہونے کا حق نبھایا، آپ کی بیٹی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی۔ آپ کے بیٹے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اگر آپ نے باپ ہونے کا حق نہ نبھایا، آپ نے ماں ہونے کا حق نہ نبھایا، آپ نے اگر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی، تو کان کھول کر کے سن لو، یہ اولاد آپ کے حق میں آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اپنے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ اس ماں کے اوپر جس نے کبھی اپنی بیٹی سے یہ نہیں پوچھا رات میں تو 2 بجے کس سے بات کر رہی تھی، جنت حرام ہے اس باپ کے اوپر۔ اسے اس بات سے تو مطلب ہے کہ بیٹا کما کے لا رہا ہے، اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ بیٹا کہاں سے کما کے لا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر آپ توجہ دیجیے۔ بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو توحید پر پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے عقیدے کو بگاڑنے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو تربیت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی قربانی کا تہوار آ رہا ہے، قربانی کس کی یادگار میں ہم کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے قربانی، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر دو، اس وقت ابراہیم رہتے تھے فلسطین میں، بیٹا رہتا تھا اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں۔ جا کے گوگل میپ پہ ٹائپ کرو ڈسٹینس بٹوین پیلسٹائن اینڈ مکہ، کئی ہزار کلومیٹر کا ڈسٹینس آپ کو ملے گا،
کئی 100 کلومیٹر، 1000 نہیں تو کئی 100 کلومیٹر کا ڈسٹینس آپ کو ملے گا فلسطین اور مکہ کے درمیان. یعنی باپ رہتا ہے فلسطین میں اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے مکہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل کر کے مکہ آتے ہیں اور نہ جانے کتنے مدت کے بعد اپنے جوان بیٹے کو انہوں نے دیکھا. اور جب جوان بیٹے نے باپ کو دیکھا ہوگا، میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا کہ باپ کے دل میں کیا جذبے آئے ہوں گے اور بیٹے کے دل میں کیا جذبے آئے ہوں گے. باپ نے بیٹے کو دیکھا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بچے، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا فرمان ہے، بلکہ پورا صحیح سچا واقعہ بتا دیا. اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے. یہاں پہ رک جائیے. کیا واقعی میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی رائے لینا چاہتے تھے؟ نہیں، انہیں رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ چاہتے پکڑ کر کے گردن پہ چھری چلا دیتے، اسماعیل چوں نہیں کر سکتے تھے. مگر یہاں ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے میرے بیٹے کی تربیت کیسے، میرے بیٹے کو میری بیوی نے ہاجرہ نے پالا کیسے ہے، میرا بیٹا جواب کیا دیتا ہے. فانظر ماذا تری، اے میرے بچے تو جواب دے تیری کیا رائے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اسماعیل جواب دیتے ہیں، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والا ہو جائے گا. ایک مرتبہ بھی اسماعیل نے شکوہ نہیں کیا کہ ابا جان آپ نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھا، آج جب میں جوان ہو گیا، کچھ کرنے کے قابل ہو گیا، آپ آئے ہیں میری گردن پہ چھری چلانے کی بات کر رہے ہیں. ایک لفظ بھی اسماعیل نے شکایت کا نہیں نکالا، اپنے باپ سے ایک لفظ شکایت کا نہیں نکالا، بلکہ ابا جان کہہ کر کے خطاب کیا. اور جانتے ہو اسماعیل نے اپنے باپ کو ابا جان کیوں کہا؟ کیونکہ جب ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو ابا جان کہہ کے دعوت دیتے ہیں. باپ جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن پھر بھی باپ کو حضرت ابراہیم ابا جان کہہ کے بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے توحید کی دعوت دیتے ہیں. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے. جس نے آج اپنے باپ کی قدر کی، جس نے آج اپنے باپ کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، جس نے آج اپنے باپ کی خدمت کی، کل اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی. ابراہیم نے اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے خطاب کیا، آج بڑھاپے میں اسماعیل اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے خطاب کر رہے ہیں. اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. او لوگو، اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ کون سے اسکول میں پڑھا، کون سے مدرسے میں پڑھا؟ اسماعیل کو سکھانے والی ان کی ماں ہاجرہ تھی. او میرے بھائیو، آج قوم کو ہاجرہ کے جیسی ماں کی ضرورت ہے. اگر اسماعیل کے جیسی نسل چاہیے، اگر اسماعیل کے جیسے نوجوان چاہیے تو آج ہاجرہ کے جیسی ماں کی ضرورت ہے. تربیت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. آج تربیت نہیں ہو رہی، آج والدین تربیت نہیں کر رہے، موبائل تھما رہے اپنے بچوں کو.